بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، اور یہ نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کتاب میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کو بیاں کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اس دنیا میں ایک نسل کی گئی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور وہیں تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب آپ کو عزت کی نعمت مسلسل دے رہا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا حساب عنقریب سخت ترین ہونے والا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ زبردستی باندھے مت رکھنا، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ کشتی بھی بالکل رشتوں کے جیسے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک چھید نہ ہو آرام سے چلتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ تکلیف انسان نہیں ان کے لہجے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں محبت دور رہنے والے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے، اور وہیں عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کی دوستی کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کی دوستی کی نشانی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے،
और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। इस दुनिया में अगर किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। इस दुनिया में तुम्हारा बदतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें गलत बात पर राजी करे। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र और इज्जत हो। कभी अपनी ज़बान से दूसरों के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़बान दूसरे लोगों के पास भी है। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलते हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम एक पल सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि जो इंसान सीधी राह पर होता है उसका रास्ता मुश्किलात से भरा होता है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझ लो वो तुमसे मोहब्बत करता है। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, और ना ही इतने नरम बनो कि निचोड़ दिए जाओ। हजरत अली ने फरमाया कि अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होता तो मैं अपने रब के साथ दुआओं का रिश्ता कैसे निभाता। उरूज पर तो हर कोई हाथ मिलाता है, लेकिन बात तो तब है जब कोई मुश्किल में साथ चल ले। डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले, क्योंकि गुरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर जवाल है तो कल उरूज भी आएगा। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, क्योंकि या तो वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी होना पड़ता है।